بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ ان جو ہے حرف شرط ہے، احسنتم یہ فعل ماضی ہے، اگر بھلائی کی تم نے، یعنی پہلے ہی شرط لگا دی گئی ہے۔ احسنتم یعنی فعل ماضی میں حاضر کا صیغہ ہے، سامنے بات کی جا رہی ہے ان سے، تو اچھا کیا تم نے اپنے لیے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے۔ یہ لام جو ہے آپ دیکھیں یہ حرف جر ہے، اور انفسی میں جو آ رہا ہے آپ دیکھیں تو انفسی سی کے نیچے جو ہے مجرور، آخری حرف جو ہے مجرور ہو گیا گا حرف جر کی وجہ سے۔ اگر بھلائی کی تم نے، اچھا کیا تم نے، صحیح روش اختیار کی، اپنے دین پہ چلے تو اپنے لیے ہی بھلا کرو گے، دنیا میں بھی خود ہی اس کا فائدہ اٹھاؤ گے۔ خاص طور پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہی سمجھایا گیا تھا کہ اگر تم تورات پر چلے، اگر تم سیدھے راستے پہ چلے، صحیح طریقہ صحیح روش اختیار کی تو تمہارا اپنا بھلا ہوگا، اس دنیا میں بھی، اور ظاہر سی بات ہے آخرت میں بھی اس شخص کا اپنا بھلا ہوگا۔ وَإِنْ أَسَعْتُمْ، اب دیکھیں دوبارہ حرف شرط آئے گا وَإِنْ، اور أَسَعْتُمْ فعل ماضی ہے، برا کیا نے سو سے گا، برا کیا تم نے، برائی کی تم نے، یعنی غلط راستہ اختیار کیا تم نے، فَلَہا تو اسی کے لیے ہے۔ یہ حرف عطف آیا ہے فا، اور جو لہا جو ہے نا حرف جر آئے گا ساتھ میں، آپ دیکھیں ابھی تک اس سے پہلے جتنے بھی فعل آئیں گے وہ سب کے سب جو ہیں احسنتم انفسکم جمع کے صیغے میں آئے ہیں، لیکن آخر میں جو فلاحا ہے یہ جو ہے یہ سنگولر واحد کے صیغے میں آیا ہے، یعنی کہ اگر اب اچھائی کی تم نے، اچھے کام کیے تم نے، تو مجموعی طور پہ اس کا فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن اگر کوئی ایک برا کرتا ہے گا تو اس کا اپنا نقصان اس کو اپنے ہی آپ کو ہوگا۔ وَإِنْ أَسَعْتُمْ تو ہر بندے کو اس کا اپنا اپنا نقصان ہوگا خاص طور پر۔ تو آپ دیکھیں پچھلے جتنے بھی صیغے آئیں گے ان سب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گا مجموعی طور پہ جمع کا صیغہ آیا، لیکن یہاں پر واحد کا صیغہ آیا ہے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آ گیا، فَإِذَا میں حرف عطف ہے فا، اور اذا جو ہے وہ حرف ظرف کہلاتا ہے، اگر جو زمانے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور جب یہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو فعل ماضی کو مضارع کا معنی بھی دیتا ہے گا۔ تو جا جو ہے فعل ماضی ہے، غائب کا صیغہ آئے گا، پھر جب آ گیا یا آئے گا۔ وعد الآخرہ، وعدہ اور آخرہ دو اسم ہیں گے، اور دیکھیں آپ ایک اسم جو ہے پہلا اسم نہ اس میں آپ کو ال نظر آ رہا ہے، نہ اس میں آپ کو آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے گی، اور لائٹ اسم ہے گا، اور دوسرا اسم جو ہے گا اس کے آخر میں مجرور ہے، تو یہ مرکب اضافی بن گیا گا۔ وعد الآخرہ یعنی دوسرے وعدے کا وقت، یعنی اس سے پہلے ایک دفعہ تمہاری تباہی ہوئی تھی اور بخت نصر کے ہاتھوں یروشلم تباہ و برباد ہوا، اور تم کس طریقے سے بنائے گئے غلام، اور اب دوسرے وعدے کا وقت، جب تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کرنی شروع کریں تو دوسرے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی دنیا میں ہی دوبارہ تباہی کا وقت آ گیا۔ لیسوء تاکہ وہ بگاڑ دیں، اب یہ لام تعلیل آ رہا ہے اس میں، اور لام تعلیل جو ہے جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو وہ آخر میں اس کا ساکن کر دیتا ہے گا، ایک حرف گرا بھی دیتا ہے گا، جیسے یہاں پہ یسوعون تھا، یہ جمع کا فعل مضارع میں جمع ہے، لیکن نون جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا لام تعلیل کی وجہ سے، تاکہ وہ بگاڑ دے وجوہکم تمہارے چہروں کو، یعنی ایسی زبردست ذلت آمیز ان کی رسوائی ہوئی کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے، اتنا زبردست ان کے اوپر حملہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تمہارا اپنا کرتوت جو تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اختیار کیا، اور ارض مقدس جیسی بابرکت زمین کو شیطانیت کا اڈا بنا لیا، تو اس کی ایک سزا تمہیں دنیا میں بھی بھگتنی پڑی۔ دنیا میں تمہارے اوپر مزید تم سے جابر اور ظالم لوگ جو ہیں اس طرح سوار کی گئے کہ انہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ وہ داخل ہوں اس مسجد میں، مسجد المسجد ہے، دیکھیں یہاں پہ اس میں معرفہ کے طور پہ آئے گا، اور میم جو ہے کیا ہے حرف قمری ہے گا، اور یہاں پہ لام تعلیل لیدخلوا میں دوبارہ لام تعلیل آئے گا جس میں لیدخلون تھا تو اس کا نون جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا فعل مضارع کا، تاکہ داخل ہو تمہاری مسجد میں، کما دخلوہ جیسے کہ وہ داخل ہوئے ہیں اس میں پہلی بار، کما حرف جر ہے، ما جو ہے اس کے کاف کے تابع ہے،
جیسا کہ دخلوہ فعل ماضی ہے اور ہو جو ہے آخر میں وہ کیا ہے، وہ مفعول ہے. داخل ہوئے وہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ مسجد کی طرف جا رہی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے. اول مرتن پہلی بار کی طرح، یعنی پہلی بار بھی جب وہ مسجد پر حملہ ہوا تھا، مطلب یروشلم کے، اور انہوں نے آ کر ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا تھا. یہاں پہ اول و مرتن کو دیکھیں آپ، دو اسم ہیں گے. پہلا اسم جو ہے گا اس میں نہ تنوین ہے نہ ال ہے، اور دوسرا اسم جو ہے اس کے آخر میں مجرور اسم ہے، تو پھر مرکب اضافی بن گیا. اور یہاں مراد یہ ہے کہ تمہارے ایمان اور عمل کی خرابی کی باعث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے اس مسجد کا اختیار نہ صرف لے لیا بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو تباہ برباد بھی کر دیا. وَلِيَتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں. لام تعلیل آ رہا ہے اس میں بھی اسٹارٹنگ میں، یتبرون تھا فعل مضارع میں. ما علو، ما جو ہے ایک طرح سے ضمیر کے طور پہ آئے گا، جو یا جس پر. علو فعل ماضی ہے گا جس پر بھی وہ غالب آئیں. تتبیرا اسم ہے گا مصدر کی حالت میں ہے، تباہ و برباد کر دینا، یعنی وہ جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگے پھر وہ اس کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیں. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی باعث ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس ارض مقدس میں لا کے بسایا، اس کا یہاں پہ تمہیں نگران بنایا، اور تمہیں تورات جیسی کتاب کی نعمت سے نوازا، انبیاء بھیجے. لیکن تم نے اپنے کرتوتوں کی طرف دیکھو کہ تم نے کیا کیا. وہ جو تمہاری اصلاح کرنے کے لیے انبیاء آتے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ یہ تمہارا قومی شعار بن گیا. دھوکہ بازی اور دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ، یہ سب چیزیں ایسی بس گئیں تمہارے اندر کہ تم نے دین ہی کو بیچنا شروع کر دیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ رب تمہارا، ان یرحمکم، کہ وہ رحم کرے تم پہ. لفظ عسیٰ جو آ رہا ہے نا، یہ فعل ناقص ہے گا، یہ ایسا فعل ہے جس کے اندر فاعل موجود نہیں، تو فاعل اس کا باہر موجود ہوتا ہے گا. تو آگے ربکم جو آ رہا ہے گا وہ اس کا فاعل ہوگا. ربکم خود دیکھا جائے تو دو، ایک رب ہے اسم، اور ایک کم جو ہے وہ ضمیر اسم کے طور پر، تو یہ مرکب اضافی ہے. تو امید ہے، عسیٰ کا معنی ہوتا ہے امید ہے. ربکم رب تمہارا، ان یرحمکم، ان کا معنی کے ہوتا ہے، حروف ناصبہ ہے گا. یرحمکم فعل مضارع ہے، وہ رحم کرے تم پر. یعنی دنیا میں امید ہے کہ اگر تم صحیح طریقے سے رہے اور تم نے اپنی یہ بدفعالیاں چھوڑ دیں تو تم پر وقتی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے، یعنی دنیا میں تمہیں پھر پھلنے پھولنے کا موقع دے دیا جائے. لیکن آگے مزید کیا فرمایا؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، آگے حرف شرط لگائیے ان، اور اگر تم لوٹو گے تم، ادنا تو لوٹیں گے ہم، یعنی آگے فعل ماضی آ رہا گا. ایک دفعہ دیکھیں آپ، سامنے والے کی طرف اشارہ آئے گا حاضر کی، یعنی تم لوٹو گے تو، اور ادنا متکلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ رہیں گے کہ پھر ہم بھی لوٹیں گے، پھر ہم بھی تمہارے ساتھ یہی کریں گے. اور آج ہم دیکھیں تو یہ لوٹ کر وہی حرکتیں کر رہے ہیں گے. انہوں نے مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھائے ہوئے ہیں گے، اس کی کوئی مثال آج کی دنیا میں نظر نہیں آئے گی آپ کو، کہ یہ بربریت کی بالکل انتہاؤں کو پہنچ رہے ہیں، کہ اب وار کرائمز کو کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہاسپٹلس پر بھی حملے کر رہے ہیں گے. ان کا بس نہیں چل رہا ہے کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ آپ غزہ کی پٹی سے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاؤ. جب ساؤتھ کی طرف لوگ جانے لگتے ہیں تو جہاں دیکھتے ہیں یہ لوگ زیادہ لوگ جمع ہو گئے، وہیں پر یہ جا کے ایئر اسٹرائک کر دیتے ہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نسل کشی ہو ان کی، اور ایک طرح کا جینوسائڈ کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کا. اور جو فساد فی الارض یہ مچا رہے ہیں گے، کس کے کہنے پہ مچا رہے ہیں گے؟ حقیقت میں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں گے. شیطان ہی انسانوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور ہر دور میں جہاں کہیں بھی شیطان کی پوجا و عبادت کی جاتی رہی ہے نا، وہاں پہ معصوم جانوں کا نذرانہ دیا جاتا ہے، بلی چڑھائی جاتی ہے گی بعض معصوم بچوں کی. اور یہاں آج یہی کیا جا رہا ہے سب. ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس پر صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی جن کا کروسیڈرز کا اس پہ حملہ ہوا تھا، اور جو لوگ اس پہ قابض آ گئے تھے، جو صلیبی جنگیں ہوئی تھیں، اس میں جو لوگ تھے وہ اصل میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ عیسائیوں کے روپ میں جو صلیبی رہ رہے تھے کروسیڈرز، وہ ایک طرح سے پیچھے شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، جن کو بعد میں خود عیسائیوں نے اور عیسائیوں پوپ کی طرف سے حکم ہوا اور ان کو ختم کیا گیا، اور وہ ادھر ادھر ہو گئے. واللہ عالم وہ کہاں گئے. لیکن یہودیوں کا بہت سا ایک وتیرہ رہا ہے گا کہ انہوں نے دوسرے مذہبوں میں گھس کر ایسے اختیار کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے یا ہم عیسائی ہو گئے، اور انہوں نے ان کے اپنے مذہب کو بھی خراب کیا ہمیشہ.
اور یہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ زائنسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں، یہ مذہب کا کارڈ ضرور یوز کرتے ہیں گے، لیکن یہ ایک طرح کے لبرل اور ایتھیسٹ لوگ ہیں. اور واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ یہ کون کس قسم کے شیطانی قسم کے لوگ ہیں گے، کیا پتہ شیطانی کی عبادت پوجا کرنے والے ہوں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ اگر لوٹو گے تم، پلٹو گے تم، اپنی وہی روش اختیار کرو گے تو ہم بھی پلٹیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیسٹ وقت پتہ ہے گا کہ کون سا ہے جب ان کے اوپر واپس ان کو زمین بوس کرنا ہے، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے اور عزیز الحکیم ہے. تو وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سے بندے کو کب تک کتنی ڈھیل دینی ہے، کون سی قوم کو، اور کب جا کے اس کو کھینچ کے دوبارہ اس کو زمین بوس کرنا ہے. اور مزید پھر آخرت میں تو ان کے لیے ظاہر سی بات ہے جہنم کا عذاب ہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنایا ہم نے، فعل ماضی ہے، جہنم کو. جہنم دیکھیں آپ یہاں پہ اس کے آگے لام ال نہیں لگا ہوا، لیکن یہ اس میں معرفہ ہے کیونکہ ایک خاص آئیڈینٹی کا خاص نام ہے. للکافرین، کافروں کے لیے. یہاں کافرین پہ آپ دیکھیں اس سے پہلے لام حرف جر لگا ہوا ہے، تو یہ کون سی مجرور اسم ہو گیا گا. کافرونہ ہوتا ہے ایک حالت رفع، اور نصب و جر میں کافرین ہوتا ہے. حسیرہ، قید خانہ، یعنی یہ حسیرہ کا لفظ جو ہے نا یہ اسم ہے اور مصدر ہے گا، آخر میں تنوین ہے یعنی دو زبر کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخر میں تو جہنم ہی ان کے قید خانہ ہے گا، وہیں جا کر یہ قید ہوں گے، یہ اسی قابل ہیں. لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی خرابیوں اور بدفعالیوں اور فساد فی الارض مچانے سے یہ جہنم کو اپنے اوپر نہ صرف واجب کر رہے ہیں بلکہ دنیا میں بھی ایک یہ حجت قائم کر رہے ہیں کہ واقعی میں یہ اس قابل ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ پھر وہی عذاب آئے اس قسم کا جو کہ کئی مرتبہ تاریخ میں ان کے ساتھ دہرایا گیا ہے گا. اور ان کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مغضوب علیہم کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اتنی نوازشیں ہوئیں، اتنا ان کو عزت فراہم کی گئی، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء انہیں میں مبعوث کیے گئے، اور اس کے ذریعے ان کو بہترین عروج بھی دکھایا گیا. وہ عروج جو سلمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے دیکھا ہے گا، ایسی بادشاہت کا جو انہوں نے دعا کی تھی سلمان علیہ السلام نے کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہ ہو، تو وہ بھی انہوں نے دیکھا ہے. لیکن اس کے باوجود اپنی ان کے اندر ایسی خرابیاں تھیں جو مزید بگاڑ اور دنیا کی لالچ، سب سے بڑی چیز کہ دنیا کی لالچ ان کے اندر اس قدر ہے کہ حرص و لالچ کہ اس کے آگے یہ کسی بھی گناہ کو کوئی ویلیو وہ نہیں دیتے کہ کسی کو کوئی تکلیف دینا ہے، کسی کا گھر اجڑے، کسی کے بچے مر جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، ان کو پر کوئی جو نہیں دیکھ رہی. ان کے دل اتنے سخت ہیں، بلکہ انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو اور اپنی روش پہ چلنے والوں کو ایسی پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ بس ان دوسروں کو تکلیف دے کر ایک طرح سے ہمیں ثواب مل رہا ہے گا، اور باقی سب دنیا والے جو ہیں گے وہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں گے، سب جینٹائلز ہیں گے اور انہیں ہمارے لیے پیدا کیا گیا اور ہم سپر ڈگری کے لوگ ہیں گے. تو یہ تکبر جو ہے نا ان کا، یہ ان کو لے کر ڈوبے گا. اور یہ جو زمین میں فساد فی الارض کر رہے ہیں گے جو کچھ، یہ اپنے ہی لیے برا کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے اس میں سبق سیکھنے کا یہی ہے کہ جو دین اور اللہ کا نام لینے والے اور کتاب کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں گے، انہیں اپنی کتاب کے ساتھ جڑنا ہی اس دنیا میں عزت و مقام دلاتا ہے گا. اگر وہ اس کتاب کے ساتھ اس کا حق ادا کریں گے اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی بہت کامیابی اور کامرانی رکھی ہے کہ دنیا میں ایک نام و مقام، عزت، بلندی سب کچھ نصیب ہوتا ہے گا. اور ہم نے دیکھا ہے گا کہ یہ وہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ اجمعین جن کو کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں تھا، وہ اتنے ایسی قوم راست کہلاتی درمیان میں کہ دو سپر پاورز ان کے آس پاس تھیں جو ان کو پوچھتی بھی نہیں تھی، آپس میں وہ لگی ہوتی تھی، ایک فارس کی اور ایک روم کی. لیکن وہی لوگ جب نکلے ہیں گے تو انہوں نے تمام سپر پاورز کو ڈھیر کر دیا اور وہ سب پہ غالب آ گئے. اور وجہ کیا تھی؟ صرف یہ اپنی کتاب اس کو تھام کے رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آخری وقت کی فتنوں کے بارے میں بتایا کہ فتنوں کے دور میں دو چیزوں کو تم نے تھام کے رکھنا ہے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو ہی چیزیں ہیں جو کتنے ہی فتنے بڑھ جائیں انسان کو کامیاب کر کے اس دنیا سے لے جائیں گی.
اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہم واقعی میں ایمان کی پختگی کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس دین کی سربلندی دکھائے گا، اور ہماری آنے والی نسلوں کے ہاتھوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کے پرچم کو بلند کرے گا، اور اس پوری دنیا پہ اللہ کی کتاب کا یہ نظام غالب آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے، آمین۔